70 شعبہ الایمان بضع وسبعون او 60 شعبہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس حدیث میں جو بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے بلند، سب سے اونچی جو شاخ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سب سے بلند ایمان کے درخت کی شاخ ہے، ڈالی ہے، اور سب سے ادنا راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، وہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ شرم و حیا انسان کے اندر، یہ بھی ایمان سے ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان ایک درخت ہے، اور اس درخت میں سب سے زیادہ اہم، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ باقی 60 یا 70 سے زیادہ شاخوں کا مطلب ہے کہ ایمان کے حصے بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے جتنی ڈالیاں ہوں گی، جتنے اس کے پتے زیادہ ہوں گے اور اس کا سایہ بہت زیادہ ہوگا درخت کا، تو اتنا بڑا درخت ہے ایمان کا، جو زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ارکان ایمان، ارکان اسلام، جی اس کے علاوہ جو زندگی کے ہمارے بہت سارے احکام ہیں، وہ سب ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی شاخ نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو ایک ایمان کی ایک شاخ ہے جو سب سے بنیادی ہے اور سب سے بلند۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ارکان اسلام ہیں جیسے، تو ان تمام کو پورا کرنا، ان تمام اعمال اسلام یا اعمال ایمان، ان کی کیا فضیلتیں ہیں، تو ایک ایک انشاءاللہ ہمارے سامنے آتی جائیں۔ تو ہمارے سامنے جو بات پچھلے ہفتوں سے چل رہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی بات۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بلند ایمان کی نشانی ہے اور ابتدا ہے کہ انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کرے، پھر اسلام میں داخل ہو۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس جنت کی کنجی میں دانت ہوتے ہیں۔ ان دانتوں کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ ان شرطوں کو آپ پورا کریں گے تب جا کر آپ کا جنت کا دروازہ اس لا الہ الا اللہ سے کھل سکتا ہے۔ اگر انسان ان شرطوں کو پورا نہ کرے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ لا الہ الا اللہ سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ان لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں جنت کی کنجی کے جو دانت ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط ہے علم۔ آج جو بات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی پہلی شرط کے بارے میں، کہ لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں، ان میں سے پہلی شرط ہے علم حاصل کرنا، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور پہلی بات، علم توحید کا مقدم ہے کس پر؟ توحید پر عمل کرنے سے پہلے۔ علم مقدم ہے کس پر؟ عمل سے پہلے۔ یعنی ہم کس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ توحید پر۔ توحید پر عمل کرنے کے لیے مقدم اس پر یہ ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جان لو، جان لو مطلب علم حاصل کرو۔ فَاعْلَمْ
علم حاصل کرو. کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کا. اور اللہ نے حکم دیا اے پیغمبر علیہ السلام آپ مغفرت طلب کیجئے. کس کے لیے؟ اپنے گناہوں کے لیے. اور مغفرت طلب کیجئے کس کے لیے؟ مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے. اور اللہ رب العالمین جانتا ہے اچھی طرح سے متقلبکم ومثواکم، یعنی آپ کی چلت پھرت جو زندگی میں آپ کیا کیا کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت میں جی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو بنیادی طور پر ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب لکھا ہے، باب العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا. علم کی فضیلت بہت ہے. قرآن کی سب سے پہلی سورت جو اللہ نے نازل فرمائی وہ ہمیں علم کی ترغیب دلاتی ہے. کیا سورہ ہے؟ اقرا، علم حاصل کرو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا، پھر دوبارہ وربک الاکرم الذی علم، انسان کو علم سکھایا کس سے؟ بالقلم. قلم یہ بنیادی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور والقلم وما یسطرون، سورۃ القلم، قرآن میں ایک نام ہی سورہ کا اللہ نے قلم رکھا ہے. اور قرآن میں بہت آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جو ہمیں علم کی ترغیب دلاتی ہیں. الرحمن علم القرآن، اللہ نے علم سکھایا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں. اس کی مثال اور اللہ نے ہمیں یوں بتائی قل هل يستوي الليل والنهار، کہ رات اور دن دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یعنی رات جہالت ہے اور دن دن کیا ہے؟ علم. اور قل هل يستوي الاعمى والبصير، آنکھوں والا بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. علم بینائی ہے اور جہالت نابینا. اور قل هل يستوي الظلمات والنور، اللہ نے کہا اندھیرے اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. علم کس چیز کا؟ اس دین کا، اس عقیدے کا، اس ایمان کا جو ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس شریعت کا جس پر ہم کو عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس علم کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے. علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں بتائی ہیں ایک حدیث میں. میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے کر بھیجا ہے وہ کیسی ہے؟ اس بارش کے مانند ہے جو برستی ہے تو زمین اس کو کیا کرتی ہے؟ جذب کرتی ہے اور خود سیراب ہوتی ہے، اور پھر دوسروں کو بھی سیراب کرتی ہے. پودے اگاتی ہے، درختوں کو ہری بھری کر دیتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے بارش کی وجہ سے. دوسری مثال ایسی زمین ہے، بارش پڑتی ہے مگر وہ چکنی مٹی والی ہے، پانی پیتی نہیں ہے، پانی کو اپنے پیٹ میں روکتی ہے اور گزرنے والوں کو سیراب کرتی ہے. تیسری مثال اس چٹیل زمین کی طرح ہے جہاں پتھریلی زمین میں بارش پڑتی ہے اور بہہ کر چلی جاتی ہے، نہ وہ خود سیراب ہوتی ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں، اس کی مثال کیا بتائی؟ ایک وہ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، خود سیراب ہوتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں مگر عمل کی توفیق انہیں نہیں ہوتی ہے، عمل سے محروم رہتے ہیں، علم ہوتا ہے ان کے اندر مگر عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں نہ علم حاصل کرتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بڑا لوگوں کو تقریر کرتے ہیں، علم سکھاتے بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو ان میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور تیسرا، جیسا کہ آپ نے پتھریلی زمین کا آپ نے سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دوسروں کو سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کا ایک مقام بنا، ریاست بنی، اور جنگ بدر میں جو لوگ قیدی لائے گئے تو آپ نے ان لوگوں میں ان کو نکالا جو صاحب علم تھے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، صاحب علم تھے، یعنی ڈگری ہولڈر تھے۔ ان کا فدیہ کیا رکھا؟ کہا تم میں سے ہر ایک، تمہاری سزا کیا ہے کہ تم 10 بچوں کو تیار کرنا ہے، علم سکھانا۔ اور جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگ یہودی وہاں رہتے تھے، تو مدینے کے یہودیوں کا علم وہ دوسرے زبان میں تھا، تو اس کو سیکھنے کے لیے ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ یہ علم سیکھ کر آؤ۔ تو اس طرح سے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر، لیکن دنیا میں پوری دنیا کے قوم سب لوگ مسلمانوں کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے کہ دنیا کی سب سے جاہل قوم کون ہے؟ مسلمان۔ جبکہ پرانی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں یا قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ صاحب علم ہونا چاہیے، اور علم کے میدان میں چاہے وہ دنیاوی علوم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، ہمیں سب سے بلند ہونے کے بجائے آج پستی اور ہم نے سب چھوڑ دیا ہے۔ جہالت ہمارا طرۂ امتیاز بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم اور رشد و ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم جو نفع بخش ہے، نفع بخش سے مراد وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے، وہ علم جو آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے، اس کی دعا ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع پہنچاتا ہے، وعلمنی بما ینفعنی، اور ایسا علم یعنی جو علم میرے پاس ہے اس سے مجھے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی توفیق دے، اور دوسرا مجھے ایسا علم سکھا جس سے مجھے فائدہ ہو، وزدنی علما، اور فرمایا کہ مجھے علم میں اضافہ فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ جب وہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا علم والا کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہا کہ بھائی زمین پر نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ نے کہا جاؤ میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ حضرت خضر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، رشد و ہدایت کا۔ تو اس طرح سے ایک پیغمبر ہونے کے باوجود علم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بولے جاؤ آپ دیکھو علم حاصل کرو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی علم کی فضیلت قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام دیا ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند اور آسمان کے ستاروں پر جیسے فضیلت رکھتا ہے، ویسے ہی
صاحب علم فضیلت رکھتا ہے جی 14ویں کے چاند کی طرح. اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحب علم ہیں ان کو بلند سے بلند درجات عطا فرماتا ہے فضیلت کے. جتنا علم ہے اتنا وہ بلند درجے والا ہے. اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں. یعنی علم کے ساتھ میں کوئی آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اس ڈر کے مقابلے میں جو جاہل اور صرف عابد ہے مگر اس کے پاس علم نہیں، بہت فرق ہوتا ہے. تو علم والے ان کی بہت فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں. اور من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور وہ جنت کے راستے پر چلنے والا ہے. ایک اور حدیث میں علم حاصل کرنے والے کی فضیلت میں کہا کہ اس کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سوراخ میں رہنے والی چیونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں جو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. اور ایک اور حدیث میں علم حاصل کرنے والا اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں رضا لطالب علم، طالب علم کی رضامندی کے لیے. فرشتے جس کے لیے پر بچھائیں کتنا اونچا علم ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، صبح سے شام تک نوکری ہے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ رضائے الہی